یہ بھی کہا جا رہا تھا انور صاحب کہ شاید یہ جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو میدان سجایا جا رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے، چھوٹے میاں کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے قاسم کے ابا پہ بڑا ٹرسٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ دھوکہ دے گئے. انہوں نے کس طرح سے پھر جوابی وار کیا وہ سب کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ایک نیریٹو رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ان کا بھی رہا ہے، وہ کبھی بھی فیوریٹ نہیں رہے، ہمیشہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی ہے. ابھی اگر وہ ایک بیانیہ لے رہے تھے، ان کو میسج بھجوایا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، تو کیا نواز شریف صاحب باز آ جائیں گے؟ کیا وہ اپنا نیریٹو چینج کر لیں گے، یا وہ یہ بیچنے کے لیے پاکستان آئے تو کیا ان کو ووٹ مل جائے گا؟ دیکھیے سلمہ، جو بڑے قریب سے نواز شریف کو جانتے ہیں وہ انتقام ضرور لیتے ہیں، صرف وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں. شاید یہی وجہ تھی جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ان سابق جرنیلوں کو اور اپ کمنگ چیف جسٹس سے بدلہ لیں گے. یہ وہی بینچ تھا جس کے بارے میں انہوں نے خدشات کا اظہار کیا عدلیہ کے حوالے سے، اور وہی آپ نے جنرل کی بات کی بھی کی. دیکھیے فوج میں انٹرنل جو احتساب کا عمل ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہی یہ عمل جاری رہے، لیکن باہر سے وہ کسی کو شاید اس طرح جرنیلز وہ بھلے سابق کیوں نہ ہو جائیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کی ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں ان کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ملک میں واپس آئیں اور جو قومی سیاست ہے اس میں حصہ لیں، اور ان کے چونکہ ذاتی مراسم بھی ہیں باقی ممالک کے ساتھ، جو جن کو ہم دوست ممالک کہتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ جب پاکستان میں آئیں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی سیاسی استحکام آئے گا. اب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے، اور ابہام جو تھا وہ ختم ہو چکا. اب پولیٹیکل پارٹیز سیاسی تیاری بھی کر رہی ہیں انتخابات کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے دیکھیے یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نواز شریف صاحب کی غلطی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو موقع ملا، کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں اقتدار میں وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ناک رگڑواؤں گا اور ان کو میں نواز شریف صاحب کو ویسے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں اب غلطی کروں تو یہ کس کو موقع دیں گے. ہاں وہ میں آپ کو وہی اس طرف جانے لگا تھا. اب بھی دیکھیے جب انتقام میں انسان اندھا ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے وہ اپنی مرضی ہیں، اور جب آپ ان سے کوئی ادبی گفتگو کرتی ہیں، کوئی سیاست کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو وہ بالکل اس پر اس طرح توجہ نہیں دیتے، ایسے کوئی سطحی سی گفتگو وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اب ہے کیا اب ہے کیا، دیکھیے اگر نواز شریف صاحب ملک میں واپس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے 21 اکتوبر کو آنا ہے، آ کر اگر وہ پھر دوبارہ اس طرح کا سٹانس لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی غلطی کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے پھر کسی نہ کسی اس شخصیت کو جو اس وقت نام مقبول ہے، جس کی قبولیت نہیں ہے، ممکن ہے اس کی قبولیت بھی ہو، کیونکہ انہی کی وجہ سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی آئے. اب اگر انہوں نے اس طرح کی غلطی کی تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے اب انہیں آ کر انتقام کی سیاست سے دور رہ کر ملک کو ایک پٹری پر چڑھانا ہے، ملک کے لیے سیاست کرنی ہے. اور وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے دور میں پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، اب حقیقی معنوں میں انہیں یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ اب وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، وہ وہاں پہ بیٹھ کر. دیکھیے اور شہباز شریف کی جہاں تک آپ نے بات کی تھی سلمہ، شہباز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی چانس نہیں ہے. جہاں تک کیسز کی بات ہے وہ کیسز کو سب کو سیٹلمنٹ ان کی کر کے پہلے وہاں سے پھر یہاں پر آئیں گے. باقی رہی بات جو سیٹلمنٹ کے ذریعے اگر انہیں جانا بھی پڑا تو وہ جیل میں چلے جائیں گے اور پھر وہ آ جائیں گے. کیسز کا کھلنا، یہ جو 200 لوگوں کے کیسز 1200 روپیہ